خلاص انا اوقات الله يا حاج، الله يا حاج. صح النايم، صحي امامك، صح اللي امامك يا شيخ، صحي. قل له قم يا اخي، قم توضي يصلي. يلا يا حاج، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يلا. صلاة يا حاج، صلاة يا حاج. يا نايم، قم من القبلة يا نايم، قم توضي يا حاج، توضي وصلي في أذن الحين. الله يا حاج، الله يا حاج، الله يرضى عليك يا شيخ. الله يا شيخ، الله يرضى عليك. صلاة 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 صلاة. صلاة يا شيخ، صلاة يا حاج، صلاة يا حاج. قم في أذن الحين، تروح الحمام رجعت تخلص وصلي. قم يا حاج، قم يا حاج. قم يا حاج، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آج یوم الجمعہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن، اور 12 ذو الحج کی تاریخ 1444 ہجری ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم چیز کا مشاہدہ کروانا مقصود تھا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہدایت کا کام، دین کا کام اور رہنمائی کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. وہ خالق نہ کسی کے مال کا محتاج ہے، نہ کسی کے علم کا محتاج ہے، نہ کسی کی عزت، شہرت اور طاقت کا محتاج ہے، نہ اداروں کا محتاج ہے، اور نہ ہی عمر اور تجربے کا محتاج ہے. ابھی ویڈیو کے آغاز میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ ایک کم عمر لڑکا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہو تو 15-16 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ وہ کم عمر لڑکا ہے جس کو تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے میں مشاہدہ کر رہا تھا. میں مسجد خیف میں موجود ہوں، اور اس وقت تہجد کا وقت ہے، اور اذان فجر کے اندر تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آرام بھی کر رہے ہیں، تھکے ہارے ماندے. کل کی رمی کی، بہت سے لوگوں نے طواف زیارہ کیا ہوگا، اسے طواف اضافہ بھی کہا جاتا ہے، طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے. اور بہت سو نے سعی کی ہوگی، بہت سو نے گھنٹوں پیدل چلے ہوں گے. تھکاوٹ یقیناً انسان کو سست کر دیتی ہے. نیند کا غلبہ تھا. تقریباً آدھے گھنٹے سے اس نوجوان بچے نے مسجد خیف، جس میں کم و بیش 45,000 کے قریب لوگوں کے بیک وقت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اس وقت 45,000 نہ صحیح، کم از کم 40,000 مجمع تو موجود ہوگا، کیونکہ یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایسا رش پڑا ہوا ہے. اکثر لوگ چونکہ سوئے ہوئے تھے، تہجد کا وقت، رات کا وقت تھا. اس نوجوان بچے نے، اس کی عمر کم و بیش 15-16 سال سے زیادہ نہیں لگتی، اس نے مسجد کے محراب کے پاس سے لوگوں کو جگانا شروع کیا، اور اس نے آواز لگانا شروع کی، یا حجاج، یا حاج، اے حاجیو، اے حاجیو، قم قم، کھڑے ہو جاؤ، وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. الناس ینوم، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں. الناس نائمون. اور این الذاکرین، این ذاکرین اللہ، این المستغفرین بالاسحار، کہاں گئے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں یعنی استغفار کرنے والے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اٹھ جائیے، اٹھ جائیے، اللہ کے لیے اٹھ جائیے، نیند کو چھوڑیے. یہ لڑکا یہ آوازیں وقتاً فوقتاً آوازیں لگا رہا ہے، اور تڑپ کر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اور ترغیب دے رہا ہے، فضائل سنا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جتنا مجمع یہاں اس وقت موجود بیٹھا ہے،
اگر میں غلط نہیں ہوں اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، شاید اس میں سے آدھا مجمع وہ ہے جس کو اس نوجوان بچے نے نیند سے بیدار کیا ہے، کیونکہ وقت بالکل اذان کے قریب ہے، 15 20 25 منٹ کم و بیش اذان میں رہتے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت دنیا کی ساری دولت سے قیمتی ہے، دنیا کے سارے آرام اور نیند سے قیمتی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ منا کی رات ہے، یہ شب جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کی رات ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، فضل و کرم وہ بندوں پر برس رہا ہے۔ ایک انسان محض اپنی غفلت کی بنا پر محروم رہ جائے تو اس سے بڑا خسارے کا، نقصان کا سودا کوئی نہیں ہے۔ اس ایک بچے نے ہزاروں لوگوں کو نیند سے بیدار کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اس سے کام لیا۔ اس کی عمر کم تھی، یقیناً علم تجربہ کم ہوگا، مال و دولت ان سے سب سے کم ہوگا، لیکن اللہ نے اس سے دین کا کام لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی یہ اولاد ہے، خوش نصیب ہے وہ گھرانہ اور خاندان جس میں ایسے بچے، ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو صرف خود نمازی نہیں ہوتے بلکہ ہزاروں لوگوں کی نماز کا، آخرت کا، دین کا، زندگی قیمتی بنانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جو شخص بھی اس بچے کو پہلے دیکھتا تھا حیران ہوتا تھا، اپنے بارے میں شرمسار ہوتا تھا کہ میں حج کرنے آیا، میری عمر، میرا تجربہ، میرے گھر کا فاصلہ، سفر کی صعوبتیں، اس کے باوجود یہ بچہ ہم سے پہلے اور ہمیں جگا رہا ہے۔ یہ ساری ہمت اللہ تعالیٰ کی توفیق، ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس نوجوان بچے کو دیکھ کر بڑی عبرت حاصل ہوئی اور جی چاہا کہ یہ مشاہدہ آپ کو بھی کروا دیا جائے اور آج کل کے نوجوان بچوں کو بھی کروا دیا جائے کہ جن کے والدین انہیں نیند سے بیدار کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن وہ ایک نہیں سنتے اور نماز فجر ضائع کرنے کا معمول ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز ضائع ہوتی ہے کہ جی ہم تو کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ عصر کی نماز ضائع ہوتی ہے، جی یہ تو ہمارے کھیل کود کا، پارک جانے کا، فٹ بال کرکٹ کا وقت ہے۔ مغرب کی عشاء کی نماز قضا ہوتی ہے کہ جی یہ تو ہمارے فلاں کام کا وقت ہے، اور ہر نماز کے ضیاع میں کوئی نہ کوئی بہانہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں عبرت پکڑنی ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اس نوجوان بچے سے جس نے ہزاروں لوگوں کو نیند سے بیدار کیا، ان کے اس وقت کو قیمتی بنایا۔ یقیناً نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ یہ لوگ اٹھے، انہوں نے وضو کیے، اللہ کے حضور سر سجود ہوئے، دعائیں شروع کیں، کسی نے تلاوت، کسی نے ذکر شروع کیا، وقت قیمتی بن گیا، اور اللہ کی شان کہ ان تمام لوگوں کی نمازوں کا، دعاؤں کا، صدقات کا، ذکر کا یہ ثواب جہاں ان کو ملے گا وہاں انشاءاللہ ان کو نیند سے بیدار کرنے والے کو بھی ملے گا، اور پھر اس وسیلے سے اس بچے کے والدین کو بھی ملے گا جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی شاندار اور ایسی اعلیٰ تربیت کی کہ بغیر جھجکے، بغیر کسی سے شرمائے، بغیر خوف کھائے اس نے یہ فریضہ بلا جھجک ادا کیا۔ اس کا یقین دیکھیے، اس کی تربیت کی مضبوطی اور استحکام دیکھیے کہ کسی ایک بندے سے متاثر نہ ہوا کہ دنیا جہان کے لوگ ہیں، کیا کہیں گے، کوئی کیا کہہ دے گا، لیکن دین کی بات کرنے میں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑوں کے احترام کے ساتھ، بہرکیف یہ ایک بڑی عمدہ مثال ہے، بڑی عبرت کی مثال ہے نوجوان بچوں کے لیے۔ میں اپنے طلباء سے کہوں گا، کالجز کے، یونیورسٹیز کے طلباء سے کہوں گا، نوجوان پڑھے لکھے طلباء سے، ینگ جنریشن، کہ ہم بھی اپنے آپ کو دین کے حوالے سے اسی طرح تیار کریں۔ ایسا ایمان، یقین، ایسا جذبہ، ایسی طلب، انشاءاللہ پھر اللہ پاک کی رحمتیں آئیں گی، ہماری قوم کے مقدر بدلیں گے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، اور واقعی جو اصل تبدیلی ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی۔ تو مسجد خیف کا منظر آپ نے دیکھا، اس وقت نماز تہجد کا وقت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری حالت پر رحم فرمائے، پاکستانی قوم، وطن پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو ان کے ایمان، حیا، اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ ٹک ٹاک، فیس بک، ان چیزوں سے ان بچوں کو نکال کر دین کی دعوت دینے والا، سنت نبوی کے منہج پر بننے والا بنائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔